السلام علیکم پیارے ناظرین، آپ سب کو اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہوں۔ یار ویسے یہ بہت غلط بات ہے کہ تمہاری معشوقہ کی فرمائشی کاموں میں تو ہم دونوں برابر کے حصے دار بنے، اور جب آم چوسنے کی بات آئے تو تم ہمیں پوچھے بنا اکیلے ہی مزے لوٹ کر آ جاؤ۔ یہ بات اکرم نے کی تھی، جو اس وقت علی پر اچھا خاصا جلا بنا بیٹھا تھا۔ بیچارے کی انگلی زخمی ہو چکی تھی اور وہ اس پر پٹی باندھے اوپر پانی ڈالنے میں مصروف تھا۔ میں اس کی اس بات پر مسکرایا اور علی کی بغل میں کونی ماری۔ اس کے منہ سے اوہ کی آواز نکلی اور وہ ہنستے ہوئے دورا ہو گیا۔ ہم تین دوست اس وقت علی کی معشوقہ کے باپ کی زمین پر موجود تھے اور گندم کی کٹائی کر رہے تھے۔ ویسے تو ہمارے گاؤں میں گندم مزدوری پر ہی کاٹی جاتی ہے، مگر ہم ایسے مزدور تھے کہ جنہوں نے محنت تو برابر کرنی تھی، مگر اس کی مزدوری اکیلے علی نے ہی وصول کرنا تھی۔ اسی کمینے کی محبوبہ کی ایک فرمائش پر ہم دونوں ایک بار پھر سے اس گرمی میں گدھے کی طرح کام کر رہے تھے۔ جب بھی میں نے کٹائی ختم کر کے گھر جانے کی بات کی، علی نے منت سماجت کر کے ہمیں روک لیا، اور اسی دوران اکرم کا ہاتھ درانتی سے زخمی ہو گیا تھا۔ علی، میں اور اکرم بچپن کے کلاس فیلو تھے۔ اکرم تو میری طرح تعلیم اور کام کاج کے سلسلے میں شہر اسلام آباد آ گیا تھا، مگر علی اسی گاؤں میں رہ کر کھیتی باڑی کرتا رہا۔ اس کے مطابق اس کے لیے میٹرک بھی بہت تھی۔ ویسے اس کی بات ٹھیک بھی تھی۔ اس کے باپ کی اچھی خاصی زمین تھی جس کا وہ اکلوتا وارث تھا۔ اس کی والدہ اس کے پیدا ہوتے ہی مر گئی تھی، اور اس کے باپ نے اس کے بعد دوسری شادی نہیں کی تھی۔ شاید بیچارے کو کسی نے رشتہ ہی نہیں دیا تھا، ورنہ تو اس نے کوشش کی ہوگی۔ بہرحال یوں وہ آج ایک پکا زمیندار تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک معاشقہ بھی پال رکھا تھا، گاؤں کے سب سے بڑے چودھری کی سب سے چھوٹی بیٹی جس کا نام ہینا تھا۔ اس کے ساتھ علی کا چکر چل رہا تھا۔ میری معلومات کے مطابق پچھلے 2 سال سے وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کر رہے تھے۔ علی کے مطابق ہینا کے ساتھ اس چکر میں ابتدائی پیش قدمی مکمل طور پر ہینا کی طرف سے کی گئی تھی۔ علی تو ہر وقت اپنے کھیتوں میں کام میں مصروف رہتا۔ ہینا ان دنوں نئی جوان ہوئی تھی۔ وہ کبھی کبھی اپنے رقبے پر جایا کرتی تھی۔ ان کی زمینیں مالٹے اور آم کے باغات سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گرمیوں میں آم تو سردیوں میں مالٹے کھانے جاتی رہتی تھی۔ علی کا رقبہ راستے میں پڑتا تھا، جہاں علی تن دہی سے کام کاج میں مصروف رہتا۔ اسی دوران ہینا نے علی کو کام کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ علی ایک خوبصورت جوان تھا۔ اس کے باپ نے اس کو اچھی خوراک کھلائی تھی، جس کے نتیجے میں وہ ایک گبرو مرد لگتا تھا۔ رنگ روپ بھی قدرت نے دے رکھا تھا۔ پھر کام کرتے ہوئے وہ ایسے مگن ہوتا جیسے اسے اس کے علاوہ اس دنیا میں اور کوئی کام ہے ہی نہیں۔ اس کی مردانہ وجاہت ہینا کو پہلی ہی نظر میں بھا گئی تھی۔ پہلے تو ہینا کبھی کبھی کھیتوں پر جاتی تھی، مگر علی کو دیکھنے کے بعد سے وہ اکثر کھیتوں پر جانے لگی تھی۔ اس کے گھر میں موجود افراد میں اس کی ایک والدہ تھی، جو کبھی باہر کے کاموں میں دخل دینے کی مجاز نہیں تھی۔ ہینا کی 2 بڑی بہنیں شادی کے بعد اپنے اپنے گھروں کی ہو چکی تھیں۔ ہینا کا باپ چودھری اسلم ایک انتہائی مصروف انسان تھا۔ وہ اکثر گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ ویسے بھی ہینا ان سب کی لاڈلی تھی۔ اس کے باپ کا حکم تھا کہ ہینا کی ہر خواہش پوری کی جانی چاہیے۔ اسی وجہ سے حویلی میں کسی کی بھی جرأت نہیں تھی کہ وہ اس کے کھیتوں پر جانے پر کسی قسم کی قدغن لگا سکے۔ ہینا کی اس آزادی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے علی تک پہنچنے میں کوئی بھی رکاوٹ پیدا نہ ہوئی، اور آخر ایک دن ہینا نے اس کے سامنے اظہار محبت کر دیا۔ علی اس لڑکی کی جرأت پر حیران کھڑا تھا۔ وہ اس وقت کھیتوں میں پانی لگا رہا تھا جب ہینا اپنی ایک سہیلی کے ساتھ اس کے پاس چلی آئی تھی۔ علی نے اس کے کھنکھاڑنے کی آواز سن کر سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ یہ تو پہر کا وقت تھا جب اس نے اپنے سامنے ہینا اور کچھ قدم پر اس کی ایک سہیلی کو کھڑے پایا۔ وہ کچھ حیران تو ہوا، لیکن ابھی تک اس کے دماغ میں کوئی منفی خیال پیدا نہیں ہوا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید چودھری کی بیٹی کو پیاس لگی ہے اور وہ اس سے پانی مانگنے آئی ہے، کیونکہ اس نے اکثر ہینا کو اپنی سہیلیوں کے ہمراہ پک ڈنڈی سے گزر کر اپنی زمینوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ گرمی کے موسم میں کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے یا واپس آتے ہوئے پیاس لگنا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ گرمی کے موسم میں پیاس لگ ہی جاتی ہے، لیکن ہینا کی سہیلی ان سے چند قدم کے فاصلے پر ہی رک گئی تھی۔
یہ معاملہ علی کی سمجھ سے باہر تھا، اور جب ہینا نے اس سے اپنی حالت بیان کی تھی تو علی جہاں اس کی بات سن کر حیران ہوا تھا، وہیں وہ اس لڑکی کی بے باکی اور ہمت پر دل ہی دل میں اش اش کر اٹھا تھا۔ اس نے کئی لڑکوں سے سن رکھا تھا کہ چودھری کی سب سے چھوٹی بیٹی بہت دلیر اور اتھری ہے۔ اس نے اس کی دلیری کے اکا دکا واقعات بھی سن رکھے تھے، لیکن آج اس نے ہینا کی دلیری کا ایک حیرت انگیز عملی مظاہرہ دیکھ لیا تھا۔ لیکن علی ہینا کے باپ چودھری اسلم کو اور اس کے غصے کو بھی جانتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ چودھری کی بیٹی سے عشق لڑانا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر ہوگا۔ اس نے چند ایک بار چودھری کو غیظ و غضب کی حالت میں دیکھ رکھا تھا۔ علی نے ہینا کے اظہار محبت کے جواب میں اس سے معذرت کر لی تھی اور اس کو وجہ بھی بتا دی تھی۔ اس نے ہینا سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر وہ ہینا کی بات کا مثبت جواب دیتا ہے تو اس کو ہینا کے باپ کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس دن پہلی بار ہینا نے علی سے اپنے دل کی بات کا اظہار کیا تھا، اس لیے وہ اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ علی مان جائے، مگر علی نے بنا کوئی سخت بات کیے ہینا کو ٹال دیا۔ ہینا سخت مایوس ہوئی تھی۔ اس نے واپس جانے سے پہلے اسے آخری بار پوچھا تو بھی علی نے اس کو انکار کر دیا۔ ہینا علی کی اس بات کو سن کر رو پڑی۔ شاید اس نے اس بات میں اپنی تذلیل محسوس کی تھی، لیکن جاتے جاتے اس نے علی کو آخری بار سوچنے کو کہا، اور یہ کہ وہ کل پھر آئے گی اور علی سے اس کا آخری فیصلہ معلوم کرے گی۔ علی ہینا کے جانے کے بعد کتنی ہی دیر تک گم سم کھڑا رہا۔ اسے جہاں ہینا کے اس اظہار محبت پر ایک احساس تفاخر محسوس ہوا تھا، وہیں اس کی فطری بزدلی کے باعث اس کی جانب سے کیے جانے والے انکار نے اس کو احساس شرمندگی اور افسوس میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ ایک عجیب سوچ کے گرداب میں پھنس گیا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ وہ ہینا کی محبت کی پیشکش کو بنا سوچے سمجھے قبول کر لے، مگر اسی وقت اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ جاتا جب اس کے باپ نے ایک لڑکے کو صرف اس گناہ کی پاداش میں 2 گھنٹے تک الٹا لٹکائے رکھا تھا کہ اس نے چودھری کے باغ سے 2 مالٹے توڑ کر کھا لیے تھے۔ جو انسان ایک کھانے والی عام سی چیز پر اس قدر سیخ پاؤ ہو سکتا ہے، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ عشق کرنے والے کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ یہی وہ منظر تھا جو اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا جب ہینا اس کے سامنے اظہار محبت کر رہی تھی۔ چودھری کا خوف اس کے اور ہینا کے درمیان ایک گہرے سمندر کی مانند حائل ہو گیا تھا، جسے عبور کرنا کم از کم علی کے لیے تو ممکن نہیں تھا۔ اپنے دماغ کو خیالات کی دنیا سے کھینچ کر واپس لاتے ہوئے اس نے اس طرف دیکھا جہاں ہینا کھڑی تھی۔ وہ حیران رہ گیا کہ ہینا اب کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کافی دیر تک اپنی سوچوں میں غلطاں کھڑا رہا تھا۔ علی کے لیے اس کے بعد ممکن ہی نہیں رہا کہ وہ کھیتوں میں دلم جوئی کے ساتھ کام کر سکے۔ نتیجتاً وہ گھر آ گیا۔ گھر آ کر بھی اس کے خیالات نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار ہینا کا معصوم چہرہ آ رہا تھا، 2 موٹی موٹی سیاہ آنکھیں جن میں پانی بھرا تھا۔ جوں جوں اس کے پردہ تصور پر یہ منظر ابھرتا، تو اسے اپنے سینے سے ایک درد بھری ٹیس سی اٹھتی ہوئی محسوس ہوتی۔ وہ بے چین ہو کر ادھر ادھر ٹہلنے لگ جاتا۔ جب بے چینی حد سے بڑھی تو وہ گھر سے نکل آیا۔ علی نے محسوس کیا کہ اسے ہینا پر پہلے سے بھی زیادہ پیار آ رہا تھا۔ علی جتنا سوچ رہا تھا اتنا ہی وہ اپنے انکار کی پوزیشن سے دور ہو رہا تھا۔ اب اس کے اندر ایک سوچ چل پڑی تھی کہ اگر ہینا خود مجھ سے پیار کر رہی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کون سا جا کر ہینا کو مجبور کیا ہے؟ اس کے اندر کا مرد دلیلیں گھڑ کر اس کو مطمئن کرنے کی کوشش شروع کر چکا تھا کہ اس نایاب موقع کو گنوانا کسی طرح سے بھی مناسب نہیں ہے۔ جس لڑکی کو دیکھ کر تم آہیں بھرا کرتے تھے وہ خود بھی تمہیں ہی چاہتی ہے۔ اگر مرد ہو تو اس کی محبت کی صدا کا جواب تم بھی محبت سے دو۔ وہ ایک لڑکی ہو کر اتنی جرأت کر گئی ہے تو تم ایک مرد ہو کر بھی ڈر رہے ہو۔ یہ وہ خیالات تھے جن کی بنا پر علی نے ایک ارادہ باندھا اور گھر آ کر سو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ کل ہینا ضرور اس سے آخری جواب معلوم کرنے کے لیے آئے گی۔ اسے اب کل کا انتظار تھا۔ ایک فیصلے پر پہنچ جانے کے بعد اسے بڑی پرسکون نیند آئی تھی۔ دوسرے دن ہینا آئی تو علی حسب معمول اپنے کام میں مصروف تھا۔ وہ کماد کی فصل کو پانی لگا رہا تھا۔ ہینا نے آتے ہی اس سے سیدھا سوال کیا، بتاؤ تم نے کیا سوچا؟ علی جو اپنے تئیں بڑی بڑی باتیں سوچے بیٹھا تھا، ہینا کو سامنے دیکھ کر سب کچھ بھول گیا۔
اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے اور اپنا جواب کن الفاظ میں ہنا کو بتائے۔ آخر اس نے بے ربط جملوں میں ہنا کو سمجھا دیا کہ وہ بھی اس کی محبت کا طالب ہے۔ اس کے باپ کے ڈر سے اس نے کل جو انکار کیا تھا، اس وجہ سے وہ بھی ساری رات سو نہیں سکا تھا۔ اس نے یہ باتیں کرتے ہوئے جب ہنا کی آنکھوں میں جھانکا تو اسے محسوس ہوا کہ ہنا کی آنکھیں بے حد سرخ تھیں۔ شاید وہ ساری رات روتی رہی تھی، لیکن علی کا جواب سن کر ہنا کے حسین چہرے پر پھول سے کھل اٹھے تھے۔ ہنا مسکرائی تو علی کو ایسا لگا کہ ہر طرف بہار آ گئی ہو۔ ہنا سرخ آنکھوں اور مسکراتے چہرے کے ساتھ آج پہلے سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ علی کو اس وقت نہ جانے کیا ہوا کہ اس نے آگے بڑھ کر پہلے تو اس کا ایک ہاتھ تھاما اور پھر بالکل اچانک اس نے ہنا کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس وقت اس کے اندر نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی۔ ہنا اس کی اس بے باکی پر گھبرا گئی، مگر علی نے اس کو اس وقت چھوڑا جب اس نے اس کے ہونٹوں کو چوم ڈالا۔ ہنا شرمندہ ہو کر پیچھے کو ہٹی تو علی نے ہنا سے کہا، میں شرمندہ ہوں ہنا کہ میری وجہ سے تم ساری رات روتی رہی ہو۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرا ایک انکار میری جان کو اتنی تکلیف پہنچائے گا تو میں کل ہی اقرار کر ڈالتا۔ علی کی اس بات سے ہنا کا چہرہ گلنار ہو گیا۔ اگر آپ کو اس ناول کے نیکسٹ پارٹ چاہیے تو پلیز ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کو ہمارا یہ ناول کیسا لگا؟